الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الحكيم الصمد الذي كان من عز صفاته أنه لم يلد ولم يولد وعرفنا بوحدانيته بقوله ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على العبد المقيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد صلوات اللهم صل على محمد سامعین گرامی قدر سورہ مبارکہ البلد کی ان پہلی 4 آیتوں کے ضمن و ذیل میں گفتگو کی آج 5ویں منزل ہے اور کل ہم نے بات کو یہاں تک پہنچایا تھا کہ انسانی زندگی اگرچہ آزمائش اور امتحان کی آماجگاہ ہے اور اس میں قدم قدم پہ امتحان ہوتا ہے، امتحانات کی نوعیت الگ الگ ہے، کسی کا امتحان کسی انداز سے اور کسی کا امتحان کسی انداز سے، لیکن ہر انسان معرض امتحان میں ہے۔ اور اگر یہ طے ہے کہ امتحان میں ہے تو بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ کسی کا امتحان اس وقت تک نہیں لیا جاتا جب تک کہ اس کو امتحان میں بیٹھنے کی تعلیم نہ دے دی جائے۔ پہلا سوال جو ہم نے پرسوں کیا اور پرسوں اور کل اس کو ڈسکس کیا وہ یہ تھا کہ خدا امتحان لیتا کیوں ہے، اسے امتحان لینے کی ضرورت کیا ہے، وہ پہلا سوال تھا اور اس کا ہم نے جواب دیا۔ اب یہ نیا سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا دنیا میں کہیں ایسا ہوا ہے کہ کسی بچے کو پڑھایا نہ جائے
اس کو تعلیم نہ دی جائے، اس کی تربیت نہ کی جائے اور اس کو اٹھا کے امتحان میں بٹھا دیا جائے۔ اگر کہیں ایسا ہو تو آپ اس کو ناانصافی کہیں گے، ظلم کہیں گے، زیادتی کہیں گے کہ بھائی آپ نے بچے کو پڑھایا تو ہے کچھ نہیں، آپ نے اس کو تعلیم نہیں دی ہے، آپ نے پڑھایا نہیں ہے اور سیدھا اس کو بٹھا دیا ہے امتحان میں۔ تو جب اس کو تعلیم نہیں دی ہے، تربیت نہیں دی ہے، آموزش نہیں دی ہے، ٹریننگ نہیں دی ہے، تو امتحان کاہے کا لے رہے؟ تو عقلاً یہ بات لازم ہے کہ پہلے ایک مرحلہ تعلیم کا ہو، پہلے ایک مرحلہ آموزش کا ہو، پہلے ایک مرحلہ ٹریننگ کا ہو، اور جب تعلیم اور آموزش ہو جائے تو پھر جو ہے امتحان کے لیے بھی اس کو آزمایا جائے۔ اور پھر اس کے بعد ہم جانتے ہیں ہمارے کلچر میں جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں تو مجھے معلوم ہے کہ اس قسم کی چیزیں ہوتی تھی مارکیٹ میں، یہاں پہ بھی ہوں گی۔ میرا واسطہ نہیں پڑا یہاں پہ کسی تعلیمی ادارے میں جانے کا۔ میں جب سے آیا ہوں، پہلے دن جب میں اس ملک میں پہنچا تھا تو میرے سامنے اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے اور میرے سامنے کلاس تھی، تو مجھے تو پہلے دن سے آ کے پڑھانا پڑا۔ اتنا موقع اور یہ فرصت ملی ہی نہیں کہ میں یہاں کسی انسٹیٹیوشن میں جاتا اور کسی جگہ چل کے کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیتا اور مجھے پھر یہاں کا جو تعلیمی نظام ہے اس کا بھی اندازہ ہو جاتا۔ لیکن بیک ہوم مجھے یاد ہے کہ مارکیٹ میں جہاں درسی کتابیں بکتی تھیں، تعلیم کی کتابیں بکتی تھیں، وہیں پہ کچھ گائیڈ بکس بھی بکا کرتی تھیں کہ جو پڑھ کے طلبہ جو ہے وہ امتحان کی تیاری کیا کرتے تھے، اور وہ خلاصے ہوا کرتے تھے، کچھ تمرینات ہوتی تھیں کہ جن کو بازار سے خرید لیا جاتا تھا اور ان کو پڑھ لیا جاتا تھا، کچھ پریکٹس کی جاتی تھی اور پھر اس کے نتیجے میں انسان جو ہے امتحان میں شریک ہو جاتا تھا۔ تو اسے گائیڈ بکس آپ سمجھ لیجئے یا جو بھی آپ اس کو کہیے، ان کے کچھ نام بھی ہوا کرتے تھے، اب یاد نہیں رہا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا خدا نے بھی جس انسان کا امتحان لینا چاہا ہے پہلے اس کی تعلیم کا کوئی انتظام کیا ہے کہ اس تعلیم کے بعد اس کا امتحان ہو؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا امتحان پاس کرنے کی کوئی سہولت کی خاطر کیا ایسی کوئی گائیڈ بکس یا کوئی گائیڈنس یا کوئی میٹیریلز یا کوئی چیزیں بھی خدا نے فراہم کی ہیں کہ جن کو دیکھ کے انسان کے لیے ذرا امتحان دینا آسان ہو جائے؟ کیا خدا نے کوئی ایسا انتظام کیا ہے؟ تو چونکہ آپ حضرات ماشاءاللہ زندگی بھر فرش عزا پہ بیٹھنے والے ہیں، بچپنے سے آئے ہیں یہاں پر، اور یہ امام حسین کی یونیورسٹی ہے کہ جس میں آپ سال بھر بیٹھتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ سیشن جو ہے محرم میں جو شروع ہوتا ہے، محرم کی پہلی تاریخ کو، اور یہ چلتا ہے 40 تک، تو یہ ایک اوپن یونیورسٹی ہے جسے ہم امام حسین اوپن یونیورسٹی کہتے ہیں۔ اور یہ فیض ہے انہی مجالس کا کہ ہمیں چاہے ہمارے سامنے 3 جنریشنز بیٹھی ہوتی ہیں، بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے ماں باپ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اس وقت بھی یہاں اس مجلس میں یہی کیفیت ہے، 3 جنریشنز بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو 3 جنریشنز جو ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، ہمیں اپنی باتیں جب ہم ان سے کہتے ہیں تو وہ بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا پڑتا، اور بہت ساری چیزیں آپ حضرات کے آلریڈی ذہنوں میں موجود ہوتی ہیں۔ وہ کیوں موجود ہوتی ہیں؟ کہیں اور کسی کے ذہن میں اتنی معلومات کیوں نہیں ہیں؟ آپ کمیونٹی ایٹ لارج کا جائزہ لے لیجئے، آپ مسلمانوں کے کسی دوسرے فرقے سے اپنے آپ کو کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے۔ مسلمانوں میں بڑے بڑے محدث ہیں، بڑے بڑے مورخ ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے دارالعلوم ہیں،
بڑے بڑے مفتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ ایک الگ طبقہ ہے مفتیوں کا، ایک الگ طبقہ ہے قاریوں کا، ایک الگ طبقہ ہے حافظوں کا، ایک الگ طبقہ ہے اہل علم کا۔ لیکن ایک عام مسلمان جو ہے بیچارہ، اگر اس کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کریں تاریخ اسلام کی یا عقائد اسلام کی یا احکام اسلام کی یا ان ایشوز کی کہ جن پہ ہم یہاں بات کرتے ہیں، تو اکثر لوگوں کے سر کے اوپر سے گزر جائے گی بات۔ ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ کس موضوع کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور اس کی تفصیلات کیا ہے، فرق کیا ہے۔ فرق اسی فرش عزا کا ہے۔ جو فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں ان کی معلومات بھی اتنی زیادہ ہیں، اور جو جتنا فرش عزا سے دور ہے اتنا ہی اس کی معلومات بھی محدود ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے بابا۔ تو بہرحال یہ ویلیو ہے ان مجالس کی، یہ ویلیو ہے اس سلسلے کی۔ یہ سال بھر ایک ریفریشر کورس ملتا ہے جہاں پہ قرآن بیان ہوتا ہے، حدیث بیان ہوتی ہے، ہسٹری بیان ہوتی ہے، اخلاق بیان ہوتا ہے، مختلف علوم و فنون کا تذکرہ ہوتا ہے، مختلف ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مجلس امام حسین اور محرم کی اس عزاداری کا کتنا رول ہے کمیونٹی میں اویئرنیس پیدا کرنے میں اور کمیونٹی کو ایجوکیٹ کرنے میں۔ تو بہرحال اب چونکہ مجھے وہ کئی تفصیلات ایسی ہیں کہ ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن جہاں تک تعلق ہے علم کا کہ آیا اللہ نے انسان کو پہلے علم دیا ہے یا نہیں، یا یوں ہی پہلے ہی امتحان میں اتار دیا ہے، تو میں کہتا ہوں قرآن کھول کے دیکھ لیجیے، سورہ بقرہ ہے، بالکل ابتدائی آیتیں ہیں، اور آپ دیکھ لیں گے کہ ارشاد قدرت ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو سارے اسماء کی تعلیم دے دی۔ اللہ نے پہلے بشر کو، پہلے انسان کو، وہ پہلا انسان جو خلق کیا، اس کو بھی اسی موقع پہ مکمل تعلیم دی، اور مکمل تعلیم دینے کے بعد اس کو زمین پہ اتارا۔ اب مسلمان کی ذرا علمی اور ذہنی پستی کا حساب لگائیے کہ ایک طرف وہ ابتدائی نبی کہ جو صرف اپنی بیوی کو لے کے زمین پہ اتر رہا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ابھی اس کا ایک کنبہ ہوگا، خاندان ہوگا، فیملی ہوگی کہ جس کو چل کے حضرت آدم نے تعلیم دینی ہے، اس نبی کے لیے تو اللہ یہ اہتمام کر رہا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور جس نبی کو پوری کائنات کو پڑھانے کے لیے زمین پہ بھیج رہا ہے، اس کو بالکل ان پڑھ بنا کے بھیج رہا ہے، اور اس کو کوئی تعلیم دے کے نہیں بھیج رہا۔ جو نبیوں کا نبی ہے، جو رسولوں کا رسول ہے، اور جو پورے اس سلسلہ نبوت کا گل سرسبد ہے، اور جس نبی نے آ کے عالمین کو تعلیم دینی ہے، عالمین کو آ کے انسانیت سکھانی ہے، وہ ان پڑھ بنا کے بھیج دیا۔ وہ نبی کیا ہے؟ ان کی امتی خود جو نعتیں کہتے ہیں اور جو قوالیاں کہتے ہیں اور جو کلام کہتے ہیں اور جو تقریریں ہوتی ہیں اور جو حدیثیں ہوتی ہیں اور جو ذکر ہوتا ہے کہ ہاں نبی کو کچھ نہیں آتا تھا لکھنا پڑھنا، نبی جو ہے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ بھائی حضرت آدم اللہ کے نبی تھے یا نہیں تھے؟ تھے نا۔ اور نبوت کتنی سی تھی؟ چھوٹی سی نبوت، ننھی منی سی نبوت، جو بنیادی طور پہ صرف اپنی بیوی کے لیے نبی تھے یا اپنے بچوں کے لیے نبی تھے۔ اور وہ نبی جو ہے اللہ کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس نبی کو تو اللہ نے ہر شے کی تعلیم دے دی اور مکمل تعلیم دے دی، اور اس کو تعلیم دے کے زمین پہ بھیجا۔ اور پھر ایک نبی چھوٹا سا جو ماں کی گود میں بیٹھا ہوا تھا،
اور جب اس کی ماں نے اشارہ کیا کہ بھئی مجھ سے مت پوچھو، اس سے پوچھو کہ، تو وہ اللہ کا نبی وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے اور مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے، وَآتَانِيَ الْكِتاب۔ تو جہاں چھوٹے چھوٹے نبی ماں کی گود میں نبی ہو جائیں، ہمارا نبی 40 سال کی عمر تک وہ بکریاں چراتا رہا اور 40 سال کے بعد نبی ہوا۔ محمد بلندتر صلوات جہاں پہ جو اس نبی کے ماتحت نبی ہیں وہ کب نبی ہیں؟ ماں کی گود میں نبی ہیں، اور اس وقت صاحب الکتاب ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے اور مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے۔ اور جس نبی کا وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور روز قیامت جس کے وہ پرچم شفاعت کے نیچے کھڑے ہوں گے، وہ رسول کہتا ہے کہ جی 40 سال تک تو اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ نبی ہے بھی یا نہیں، وہ تو اچانک لاٹری نکلی اور بیٹھے ہوئے تھے غار حرا میں اور فرشتہ جو ہے وہ پہنچ گیا اور فرشتے نے کہا کہ پڑھو، جیسا کہ داستان ہے کہ پڑھو اقرا، تو کہنے لگے کہ مجھے تو کوئی نہیں پڑھنا ورنا آتا، میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ تو فرشتے نے کہا نہیں پھر پڑھو۔ بھائی سوال یہ ہے کہ جبریل اتنے کند ذہن کیوں ہیں؟ جب ایک آدمی ایک دفعہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے تو جبریل اصرار کیوں کر رہے ہیں؟ پھر دوسری دفعہ کیوں کہا پڑھو؟ کہانی پڑھو۔ کہانی مجھے نہیں پڑھنا آتا، میں کہیں پڑھنے لکھنے نہیں گیا، میری کوئی تعلیم نہیں ہوئی، مجھے نہیں آتا پڑھنا۔ تو تیسری مرتبہ جبریل نے کہا پڑھو، اور پھر اس کے بعد صحیح بخاری کی روایت یہ کہتی ہے کہ جبریل نے یوں پکڑ کے ذرا تھوڑا سا زور لگایا، بھیجا، دبایا، تھوڑا سا سکویز کیا اور کہا کہ اب پڑھو، اب پڑھو۔ تو یہ الفاظ ہیں کہ ما انا بقارئ، اور پھر جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ آدم جو ہیں وہ تو پڑھ کے آئے زمین پہ، جن کی نبوت ننھی منی نبوت ہے، اور جو ایک خاندان کے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بولیں اور کتاب پڑھ کے سنائیں، اور ایک اور چھوٹے سے نبی جن کا میں قرآن سے تذکرہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ ذرا ذہنوں کو چیلنج کریں نا۔ کبھی کبھار آدمی صرف حدیثوں کو ہی نہ دیکھا کرے کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، بخاری میں کیا لکھا ہے، یا مسلم میں کیا لکھا ہے، یا الکافی میں کیا لکھا ہے۔ ذرا تھوڑا سا انسان اپنی عقل کو بھی چیلنج کر لے۔ انسان ذرا تھوڑا سا، عقل بھی تو اللہ نے دی ہے نا، اس کو چیلنج کرے۔ حضرت یوسف کا قصہ مشہور ہے، جیل میں تھے، عزیز مصر نے خواب دیکھا، وہ اتنی گائیں ہیں، موٹی تازہ اتنی گائیں ہیں، وہ کمزور، وہ گائیں کا قصہ وہ سارا آپ نے پڑھا ہوا ہے، مجھے اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جانا۔ اور وہ بادشاہ نے خواب دیکھا۔ خواب کس نے دیکھا؟ بادشاہ نے دیکھا، اس کی تعبیر ہونی چاہیے۔ تو وہ تعبیر کے لیے جب باتیں ہو رہی تھیں کون اس کی تعبیر کرے، تو کسی نے ذکر کیا کہ وہ جیل میں ایک جوان ہے، وہ بڑی اچھی تعبیر کرتا ہے خواب کی۔ میرے خواب کی اس نے تعبیر کی تھی اور بالکل صحیح ہوئی۔ بہرحال بادشاہ نے بلایا اور وہ قصہ تفصیلی ہے، اس وقت میں صرف وہ محل شاہد کی طرف جا رہا ہوں۔ تو جب حضرت یوسف کو بلایا بادشاہ نے، اور بادشاہ نے خواب کی تعبیر، اور حضرت یوسف نے تعبیر کر دی کہ 7 سال جو ہے یہاں پہ بڑا غلہ ہوگا، بڑا اناج ہوگا، اور پھر اس کے بعد 7 سال قحط آئے گا اور فقر و فاقہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اجعلنی علی خزائن الارض، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے انچارج بنا دو اپنی زمینوں کے، یہ جتنے خزانے ہیں، یہ جتنی تمہاری وہ ٹریجری ہے، جتنے تمہارے یہ پورا وہ سٹوریج کا انتظام ہے اور یہ زراعت کا انتظام ہے، یعنی یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ، فوڈ منسٹری، یہ جو ہے یہ میرے حوالے کر دو۔
वजीर खुराक मुझे बना दो। और फिर अपनी क्वालिफिकेशन हजरत यूसुफ ने जो बयान की वो कुरान में लिखी है, और वो क्या है, ये कुरान के अल्फाज हैं। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 55 है, घर जाके देखिएगा खोल के कुरान मजीद। हजरत यूसुफ कहते हैं इन्नी हफीजुन अलीम, इन्नी हफीजुन अलीम, मेरे अंदर दो क्वालिटीज हैं जो मैं पेश कर रहा हूं अपने रेज़्यूमे के तौर पे, कि मुझे ये जवाब दे दो और मुझे वजीर खुराक बना दो और वजीर खजाना बना दो। क्यों? एक तो मैं बड़ा अच्छा हिफाजत करने वाला हूं, मैं चीजों को वेस्ट नहीं करूंगा, मैं चीजों की हिफाजत करना जानता हूं। और दूसरा अलीम, अलीम ये आलिम से भी आगे की डिग्री है। एक होता है आलिम और एक होता है अलीम। अल्लाह के नामों में से एक है अलीमुन बिज़ाति सुदूर। अलीम का मतलब होता है बहुत बड़ा आलिम। अभी हजरत यूसुफ बकौल हमारे भाइयों के नबी नहीं हुए, अभी हजरत यूसुफ हमारे भाइयों के बकौल, चूंकि ये अकीदा तो हमारा है कि नबी पैदाइशी नबी होता है, ये अकीदा तो अहले बैत के मानने वालों का है कि हर नबी पैदाइशी नबी होता है। हमारे भाई हजरत यूसुफ को अभी तक नबी नहीं मानते, नबी बाद में होंगे। लेकिन हजरत यूसुफ क्या कहते हैं, इन्नी हफीजुन अलीम, मैं हफीज भी हूं, मैं अलीम भी हूं। और मोहम्मद कौन है? मोहम्मद कौन है? उम्मी है। मोहम्मद ना लिखना जानता है ना पढ़ना जानता है, यानी जाहिल का जाहिल है, निरा अनपढ़ है, कुछ नहीं जानता। और उनसे छोटा नबी यूसुफ जो है वो कहता है इन्नी हफीजुन अलीम। एक सलावत पढ़िए बाबा कि नबी जो है वो चाहे आदम हो और चाहे नूह हो, चाहे इब्राहिम हो, चाहे मूसा हो, चाहे ईसा हो, चाहे याकूब हो, चाहे यूसुफ हो, चाहे सुलेमान हो, चाहे दाऊद हो, चाहे मोहम्मद मुस्तफा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इस दुनिया में मुअल्लिम बन के आते हैं। इस दुनिया में क्या बन के आते हैं? मुअल्लिम बन के आते हैं। अंबिया मुअल्लिम बशरियत है। और अगर वो मुअल्लिम कैसा, जो खुद जाहिल और खुद अनपढ़, उसकी कोई तालीम, हाँ उसकी तालीम यहाँ पे आके नहीं होती। यहाँ के किसी मदरसे में किसी मुअल्लिम के सामने वो ज़ानुए अदब तय नहीं करता, वो किसी मुअल्लिम के सामने बैठ के नहीं पढ़ता। ये बात जो है वो अपनी जगह पे है, लेकिन वो उधर से इल्म लेके आता है। आदम के बारे में भी अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अल्लाह ने किसी फरिश्ते को कहा आदम को पढ़ाओ, कहा वह अल्लामा आदम अल अस्मा। अल्लामा में ज़मीर हुआ की जो है वो अल्लाह की तरफ जा रही है, अल्लाह ने खुद पढ़ाया। तमाम अंबिया शागिर्द हैं डायरेक्टली अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तमाम अंबिया शागिर्द हैं डायरेक्टली अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ने अंबिया को इल्म दिया है, और अंबिया को इतना इल्म दिया है कि जो चीज उनसे पूछी जाती थी, जो चीज उनसे मालूम की जाती थी, वो सारी की सारी उन्हें मालूम होती थी। और ताज्जुब ये है कि किसी नबी ने, ये जो साबिका नबी हैं, किसी नबी ने ये दावा नहीं किया जो हमारे नबी ने किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दावा जो है हदीस पैगंबर की मैं पढ़ने चला हूं, किसी और नबी ने ये दावा नहीं किया, और ये दावा सिर्फ हमारे नबी ने किया। और अजीब बात यह है कि उनमें से किसी मासबक नबी को किसी को अनपढ़ नहीं कहा गया, और अनपढ़ कहा गया तो उसको कहा गया जिसने कहा अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इल्म का शहर हूं। जो अपने आप को इल्म का शहर कहे उसे उम्मत इस्लामी अनपढ़ कहे। और फिर जब किसी आदमी की बात हो कि जो नबी के आसपास रहा हो और हम कह दें कि वो बड़ा जाहिल था, तो तौहीन हो गई, आपने तौहीन कर दी इतने बड़े बुजुर्ग की।
وہ تو حضور کی صحبت میں رہا, وہ تو 20 سال حضور کی جوتیاں سیدھی کی, حضور کے آس پاس رہا. ہم نے کہا پرلے درجے کا جاہل تھا, پرلے درجے کا جاہل تھا. نہیں آپ توہین کر رہے ہیں, آپ کو نہیں کہنا چاہیے ایسے. کیوں تو وہ حضور کے ساتھ رہتے تھے, وہ اتنا سال حضور کے ساتھ رہے, بڑا علم تھا ان کے پاس اتنا علم تھا. سیکھا کس سے؟ حضور سے سیکھا. ذرا توجہ فرمائیے, کس سے سیکھا؟ حضور سے سیکھا. اور حضور خود کون ہے؟ ان پڑھ. ایک صلوات پڑھیے گا. یعنی ناطقہ سر بغریباں ہے, اسے کہیے تو کیا کہیے. عزیزان گرامی, یہ مسلمان جو ہے بیچارہ دھوکہ کھا گیا مورخین کی ان تحریروں سے کہ جن کے پیچھے اس وقت کے پالیٹیشنز, یہ بنو امیہ کے اور بنو عباس کے اور یہ بعد کے جو یہ تھے حکام, یہ ان کی پالیسیز تھیں جن کی وجہ سے مورخ نے لکھا جو کچھ لکھا. حدیثیں گھڑی گئیں, چیزیں بنائی گئیں, ان کی نسبت پیغمبر کی طرف دے دی گئی, نسبت ائمہ کی طرف دے دی گئی. ورنہ وہ نبی کے جو سرچشمہ علم و معرفت ہے, وہ نبی کہ جو سرچشمہ علم و معرفت ہے, جس سے بڑا کوئی عالم نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا, اس کو یہ کہنا کہ وہ ان پڑھ تھا. اب مجھے معلوم ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے تو فوراً بار بار ان کے وہ ہوگا کہ قرآن نے کہا کہ وہ ان پڑھ تھے. بھائی قرآن نے کہا کہ وہ ان پڑھ تھے. یہ قرآن نے ان کو امی کہا ہے. سورہ جمعہ نہیں آپ جانتے مولانا, آپ تو بڑے مولانا بنے ہوئے ہیں اور آپ کو سورہ جمعہ بھی نہیں آتی. اور سورہ بقرہ میں بھی یہ آیت ہے اور سورہ جمعہ میں بھی ہے, وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ. نبی امی تھے, وہ تو رسول امی تھے. اور امی کا مطلب ان پڑھ ہوتا ہے. امی کا مطلب یہ ہوتا ہے اس آدمی کے جو ان پڑھ ہو. تو قرآن نے ان پڑھ کہا ہے, آپ کیوں ان کو پڑھا لکھا کہہ رہے ہیں؟ تو عزیزان گرامی, یہیں سے دھوکہ ہوا ہے. مسلمانوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اصل میں جب یہ قرآن نازل ہوا ہے اور اس وقت کا جو حجاز تھا اور اس وقت کا جو ماحول تھا مکہ مدینہ کا, اس میں دو کمیونٹیز ایسی رہتی تھیں کہ جن کو قرآن ریفر کرتا ہے ایز اہل الکتاب. ایک یہودی ہیں اور ایک عیسائی. یہودی اور عیسائی دونوں کمیونٹی کو قرآن کیا ریفر کرتا ہے ایز اہل الکتاب. یہ دونوں کے پاس کتاب تھی, ایک کے پاس تورات تھی, ایک کے پاس انجیل تھی. اور چونکہ وہ اہل کتاب تھے, کتاب پڑھتے تھے, تو ان کو قرآن نے اہل الکتاب کہا. اور یہ جو عرب تھے وہاں کے رہنے والے جو نان جیو اور نان کرسچین تھے, چونکہ ان کے پاس پڑھنے کو وہ ایسی کوئی کتاب نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو اہل الکتاب کہا جائے, تو ان کے مقابلے میں ان کا نام رکھا امی. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس اللہ کی اتاری ہوئی کوئی الہامی کتاب نہیں تھی کہ جس کو یہ پڑھا کرتے. کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نہیں کہ یہ ان پڑھ تھے یا جاہل تھے, جاہل یا ان پڑھ نہیں تھے, لیکن ان کے پاس کوئی اللہ کی اتاری ہوئی آسمانی کتاب نہیں تھی کہ جو یہ پڑھا کرتے, جیسا کہ یہودی پڑھتے تھے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب, یا جیسا کہ عیسائی پڑھا کرتے تھے اللہ کی وہ اتاری ہوئی کتاب. تو یہ کتاب نہیں پڑھنے والی کمیونٹی تھی, تو اس لیے اس کا نام امی رکھا گیا. ورنہ اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ ان پڑھ تھے اور قرآن یہ کہے کہ اللہ نے ان پڑھوں میں ایک ان پڑھ نبی بھیج دیا, تو اللہ کو کون داد دے گا؟ کون کہے گا کہ اللہ نے بڑی کوئی دانشمندانہ بات کی ہے کہ اندھوں کی ہدایت کرنے کے لیے ایک اندھے کو بھیج دیا اور ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے ایک ان پڑھ اور بھیج دیا. ایک صلوات پڑھیے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر اس آیت کا یہ مطلب ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ, کہ اللہ نے ان پڑھوں میں ایک ان پڑھ کو بھیج دیا کہ جا کے ان کو پڑھاؤ, تو عزیزان گرامی یہ غلطی تو آج آپ بھی نہیں کرتے. آپ کو اگر اپنے بچے کے لیے کوئی ٹیوٹر ہائر کرنا ہو اور آپ کا بچہ ایلیمنٹری میں جاتا ہو
اور آپ کسی دوست سے کہیے کہ بھائی ذرا کوئی جانتے ہو کسی ٹیوٹر کو تو بھیج دو، ہم اپنے بچے کے لیے کچھ انتظام کرنا چاہتے ہیں، اور ٹیوٹر آ جائیں شام کو اور آپ بیٹھیں اور آپ پوچھ لیں کہ حضرت آپ بتائیے آپ کی کیا تعلیم ہے، آپ نے کہاں سے پڑھا، کیا تجربہ ہے، اور وہ کہیں کہ میں نے تو زندگی میں ایک مرتبہ اسکول کا منہ نہیں دیکھا، میں نے تو زندگی میں اسکول کا منہ نہیں دیکھا۔ اب بتائیے ایلیمنٹری کے اپنے بچے کے لیے آپ اس استاد کو لے لیں گے کہ ہاں میرے بچے کو پڑھاؤ؟ اور اگر وہ یہ کہے کہ نہیں آپ کو تو بچے کو پڑھانے سے مطلب ہے نا، تو میں اپنا ایک ٹیوٹر رکھ لیتا ہوں، صبح 10 بجے وہ مجھے پڑھا دیا کرے گا، شام کو 4 بجے آ کے میں پڑھا دیا کروں گا۔ یہی کہا جاتا ہے نا، ادھر سے جبریل آتے تھے اور وہ عالم ہو جاتے تھے ان سے سن کے، اور پھر قوم کو بتا دیتے تھے۔ تو آپ بھی کوئی ایسا ٹیوٹر رکھ لیں کہ جو کہے کہ صبح کو میرا ٹیوٹر 10 بجے آ کے مجھے پڑھا دیا کرے گا اور 4 بجے آ کے آپ کے بچے کو میں پڑھا دیا کروں گا۔ تو فرمائیے آپ کسی ایسے ٹیچر کو رکھنے کے لیے تیار ہیں کہ جو صبح 10 بجے ٹیوشن لیتا ہو اور 4 بجے آ کے ٹیوشن دیتا ہو؟ اگر آپ آج اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو پوری بشریت کو تعلیم دینے کے لیے خدا نے یہ کیسا نظام تعلیم وضع کیا تھا؟ ایک صلوات پڑھیے۔ تو عزیزان گرامی، اس بات کو مورخ نے غلط لکھا ہے، عقل کو چیلنج کرنا چاہیے۔ وہ نبی کے جو مدینۃ العلم ہے، وہ نبی کہ جس کے ماتحت نبی اور امتی نبی یوسف جیل میں بیٹھے ہوئے یہ دعویٰ کر رہے ہیں انی حفیظ علیم، اور جس سے چھوٹے نبی ماں کی گود میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے اللہ نے کتاب دی، تو وہ اتنا بڑا نبی جو نبیوں کا نبی ہے، جو رسولوں کا رسول ہے، وہ ہم کہیں کہ اسے لکھنا نہیں آتا تھا، اسے پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اب مجھے معلوم ہے وہ پھر آگے سے ہو جائے گا، جی انہیں نہیں آتا تھا لیکن ساری زندگی نہیں لکھ کے دیا، ساری زندگی نہیں لکھ کے دیا، بلکہ وہ جو سب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو وہ حضرت علی کو کہا تھا کہ آپ لکھیں، اور جب وحی آتی تھی تو وہ کاتبان وحی ہوتے تھے جو لکھتے تھے، تو اس کا جواب خود قرآن مجید نے دیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اگر پیغمبر نون رائٹر اور لکھنے پڑھنے والے آدمی ہوتے اور قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ان کی شہرت یہ ہوتی کہ بڑے فصیح و بلیغ رائٹر ہیں، بہت اچھے ایسیز لکھتے ہیں، بہت اچھے قصیدے لکھتے ہیں، جناب یہ تو ان جیسا کوئی بڑا شاعر نہیں ہے، ان جیسا بڑا کوئی ادیب نہیں ہے، ان جیسا کوئی لکھنے والا نہیں ہے، یہ مکہ کے سب سے اچھا لکھنے والے ہیں۔ اگر یہ شہرت ہوتی اور پھر آ جاتا قرآن تو کون مانتا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ان کا اپنا نہیں لکھا ہوا؟ تو نہ لکھنا اور بات ہے اور نہ لکھنا جاننا اور بات ہے۔ نہ لکھنا، بادشاہ نے کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا تو بادشاہ ان پڑھ ہوتا، اس کے لکھنے والے ہوتے ہیں جو لکھتے ہیں۔ اور کیا کہیں ثابت کر سکتے ہو کہ اللہ نے بھی کوئی چیز اپنے ہاتھ سے لکھی ہے؟ وہ جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اگر ہاتھ سے لکھنا یہ لازمی ہے کسی کے ثبوت کے لیے کہ وہ لکھتا ہے، تو پہلے یہ ثابت کرو کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے لکھتے نہیں تھے اور لکھواتے تھے لوگوں سے لکھواتے تھے اس لیے کہ مصلحت نہیں تھی کہ خود لکھیں۔ اگر خود لکھتے تو پھر وہ جو ضعیف العقیدہ قسم کے لوگ تھے وہ یہ ثابت وہ کہتے کہ بھائی یہ تو بیٹھے رہتے تھے، ہر وقت لکھا کرتے تھے، بڑے اچھے لکھنے والے ہیں، ان میں بڑا ٹیلنٹ ہے، بڑے اچھے رائٹر ہیں، تو یہ قرآن جو ہے ان کا اپنا لکھا ہو۔ اور چنانچہ قرآن مجید میں آیت ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ تیرا اپنا ہے، کیا کبھی انہوں نے دیکھا ہے زندگی میں کہ تو نے کچھ لکھ کے دکھایا ہو؟ کیا کبھی انہوں نے دیکھا زندگی میں تو نے کچھ لکھ کے سامنے رکھا ہو کسی کے؟ تو یہ ایک مصلحت خداوندی تھی کہ جس کی
ایک الگ دلیل ہے، لیکن اس سے یہ سمجھ لینا کہ پیغمبر لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، پیغمبر کے پاس علم نہیں تھا، اور پھر اچانک وہ جبریل نے آ کے ان کو سکویز کیا تو علم کا فوارہ جاری ہو گیا، نہیں، جبریل بیچارہ جو ہے اس کے سکویز کرنے سے پیغمبر کے اندر علم پیدا نہیں ہو گیا، بلکہ پیغمبر کے صدقے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری کائنات کو علم ملا ہے، اور ایون جبریل کو بھی علم ملا ہے تو پیغمبر کے صدقے میں ملا ہے، نہ یہ ہے کہ جبریل معلم ہے پیغمبر اکرم کا۔ یہ عظمت ہے نبوت کی۔ تو بہرحال اللہ تعالی نے انسان کو علم دے کے بھیجا، علم دیا، پہلے اس کے لیے گائیڈ بھیجے جن کا نام ہے انبیاء، آدم سے لے کے خاتم تک یہ کون ہیں؟ گائیڈز ہیں، اور گائیڈنس کیا تھی؟ وہی تھی، ریویلیشن، کتابیں، کتابچے، صحف، صحیفے، آسمانی کتابیں، یہ گائیڈنس تھی۔ تو اللہ نے پہلے تو انتظام کیا تعلیم کا، اور انسان کو کہا کہ اس سے پہلے کہ میں تمہارا امتحان لوں، پہلے تمہاری تعلیم کا انتظام کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر العلم، یہ علم جو ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے، ہر مسلمان کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور علم جو ہے وہ انسان کو یہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ امتحان کو پاس کر سکے، امتحان میں بہتر طریقے سے چیزوں کو سمجھ سکے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو نتیجے میں کیا ہے کہ انسان جاہل ہوگا، اور جاہل انسان دھوکہ کھائے ہی کھائے، امتحان میں فیل ہو ہی ہو۔ اور اس کی دو مثالیں میں نے اس دن خطبہ جمعہ میں کہی تھی، جلدی سے میں ابھی ایک جملے میں کہہ دیتا ہوں کہ آج عالم اسلام کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ آج عالم اسلام کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دو ایکسٹریمز ہیں۔ ایک طرف وہ ایکسٹریم ہے طالبان والی، اور انہی کی طرح کے جو دوسرے گروپس ہیں، غاروں میں چھپے ہوئے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھے ہوئے، وادیوں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں ادھر ادھر چھپے ہوئے۔ ایک طرف تو وہ ایکسٹریم ہے جاہلوں کی کہ جو ہیں اسلام کے چیمپئن بنے ہوئے، اور پوری دنیا میں ان کو اسلام کا علم لہرانا ہے اور جھنڈا گاڑنا ہے، لیکن ہیں اسلام سے جاہل، اور اس جہالت کی وجہ سے جو چیز وہ پریچ کر رہے ہیں پوری دنیا میں اور کرنا چاہتے ہیں وہ سب کچھ ہے مگر اسلام نہیں۔ بچیوں کے اسکولوں کو جلایا جاتا ہے، بچیاں جو پڑھنے جاتی ہیں بیچاری ان کو قتل کیا جاتا ہے، جو وہاں پہ کوئی فوٹوگرافر ہے بیچارہ فوٹو لیتا ہے، اس کی دکان کو چل کے دھماکہ کر کے اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا افغانستان میں کیا کیا ہوا، ہمارے KPK میں کیا کیا ہوا، آپ کو سب معلوم ہے۔ یہ ہے ایک ایکسٹریم کہ جناب اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، اسلام کے چیمپئن ہیں، اسلام کے خادم ہیں، اسلام کو نافذ کرنا ہے پوری دنیا میں، اور مبلغ علم اتنا ہے جس کے نتیجے میں کیا ہے کہ وہ اللہ کے حلال کو، پتہ نہیں کتنے حلال ہیں جن کو وہ حرام کرنے پہ تلے ہوئے، بلکہ ان کے ہاں تو کوئی حلال چیزیں کم ہی ہیں، اکثر جو چیزیں ہیں وہ حرام ہی ہیں، یہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، حرام کا ان کو ہیضہ ہے، اور ہر دوسری چیز جو ہے وہ ان کے کھاتے میں، ان کی شریعت میں حرام ہے۔ یہ ایک ایکسٹریم ہے۔ اور دوسری ایکسٹریم جو ہے پھر وہ ہمارا یہ لبرل طبقہ ہے جس نے اسلام جو ہے وہ مشنری اسکولوں میں انگریزوں سے پڑھا ہے، انگریزی اسکولوں میں پڑھا ہے، اور انگریزی میں لکھی ہوئی کتابوں سے پڑھا ہے۔ اب اس کا جو اسلام ہے اور اسلام کا نالج ہے وہ بھی دوسری ایکسٹریم پہ ہے، وہ اس کا اتھینٹک اسلامک نالج سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان لوگوں کا وتیرہ کیا ہے کہ یہ خدا کے ہر حرام کو حلال کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ جو چیز شریعت حرام کہتی ہے یہ کہتے نہیں مولویوں نے خواہ مخواہ اس کو بنا رکھا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ حلال ہے، کامن سینس کی بات ہے۔
اور یہ چیز جو حرام ہے یہ مولوی خامخواہ حرام کہتے ہیں، مگر یہ حرام نہیں ہے، یہ بالکل کامن سینس کی بات ہے، ان کا کامن سینس ہی ان کا دین ہے۔ اچھا، ان کا قرآن سے، حدیث سے، کسی اوتھینٹک نیریشن سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ خدا کے ہر حرام کو حلال کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ وہ کمبخت جو وہاں پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں وہ خدا کے ہر حلال کو حرام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور اس وقت اسلام پھنسا ہوا ہے ان دو ایکسٹریمز کے درمیان۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور وجہ کیا ہے کہ اسلام پھنس گیا ہے جاہلوں کے ہاتھ، وہ بھی جاہل اور یہ پڑھے لکھے جاہل۔ یونیورسٹیوں کی ڈگریاں ہیں ان کے پاس، چاہے ہارورڈ کی ہوں اور چاہے کسی اور بڑی یونیورسٹیز کی ہوں، سائنٹسٹ ہوں گے، انجینئرز ہوں گے، فزیشینز ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، پڑھے لکھے ہیں، لیکن دین میں جاہل ہیں۔ اور دین کا نالج کہاں سے لیا ہے؟ انگریزی میں جو ڈائجسٹ لکھے جاتے ہیں، انگریزی میں جو ادھر ادھر لکھا جاتا ہے، اخباروں میں، انٹرنیٹ پہ، آج کل تو سب کا مرجع تقلید حضرت گوگل ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا۔ ذرا سی بات ہوئی نہیں تو فوراً گوگل کو نکال لیا، کن فیکون، اور جو گوگل نے کہہ دیا وہ حدیث ہو گئی۔ اگلے دن ہمیں بھی آگے چیلنج کرنے لگے، نہیں مولانا بات ایسی نہیں۔ کیوں ایسی نہیں؟ میں نے کل گوگل کیا تھا۔ اور وہاں تو او بابا تجھے معلوم ہے کہ یہ لکھا کس نے ہے، یہ آرٹیکل کس نے وہ وکیپیڈیا میں ہے جی، وہ کیا ہے بھائی، اس میں تم دیکھو کہ لکھنے والے کون ہیں، تمہارے جیسے لوگ وہاں پر ہیں لکھنے والے اس کے آرٹیکل۔ تو یہ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں پیدا ہوگی۔ اگر قرآن کا صحیح علم، حدیث کا صحیح علم، فقہ کا صحیح علم، تاریخ کا صحیح علم، اور یہ جتنے سائنسز ہیں ان کا صحیح علم کہیں سیکھا جاتا اور سکھایا جاتا تو عزیزان گرامی یہ مشکلات مسلمانوں کو پیش نہ آتی۔ اور یہ تو میں آج آپ کو آج کی ماڈرن مثال دے رہا ہوں، طالبان کی اور اس گروپ کی۔ یہ دونوں گروپ ہر دور میں رہے ہیں، یہ دور یہ کوئی آج ہی نہیں ہے، یہ ماضی میں بھی یہی رہے ہیں۔ یہ کربلا میں جو لوگ نواسہ رسول کا سر قلم کرنے کی اتنی جلدی میں تھے کہ نماز عصر میں تاخیر نہ ہو جائے، ان کو جلدی ہے کہ عصر میں کہیں دیر نہ ہو جائے، نماز عصر کا وقت قضا ہو رہا ہے، جلدی کرو، آگے بڑھو، سر کاٹو۔ وہ خدا کی بندو، حسین کا سر کاٹنے کے بعد تمہاری نماز رہے گی کم وقت؟ قبلہ کو ڈھا دینے کے بعد، کعبہ کو مسمار کر دینے کے بعد تمہاری نماز جو ہے یہ کون سی نماز ہے؟ لیکن یہ لوگ طالبانی سوچ، یہ آج کی کوئی نئی سوچ نہیں ہے، یہ سوچ تاریخ کا تسلسل ہے۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا یوسف قرضاوی کی کتاب۔ یوسف قرضاوی ایک بڑا معروف نیم ہے اور بہت سینئر عالم ہے، مصری ہیں اوریجنلی اور قطر میں رہتے ہیں، چلے گئے تھے اس مصر میں، شاید پھر واپس آ گئے ہیں یا کیا ہے۔ تو میں انہی کی کتاب آج دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے حوالہ دیا خوارج کا۔ وہ کہتے ہیں یہ خوارج جو تھے ان کا پرابلم کیا تھا کہ انہوں نے علم حاصل کرنے سے پہلے عبادت شروع کر دی، ان کا سارا زور عبادت پہ تھا، سجدے بڑے کرتے تھے، یہاں پہ سب کے گٹے پڑے ہوئے تھے، نشان تھے، بڑے بڑے عابد تھے، بڑے زاہد تھے، لیکن الف کو وہ بے سے تمیز نہیں کر سکتے تھے۔ علم نہیں تھا اور عبادت کا جنون تھا، اور علم نہیں تھا، دین کو جانتے نہیں تھے، اور جہاد کا شوق تھا۔ تو یہ ان پڑھ مبلغ اور ان پڑھ مجاہد جو ہے یہ اس کا کارنامہ ہے، چاہے وہ کربلا کی صورت میں ہو، چاہے وہ جنگ جمل کی صورت میں ہو، اور چاہے جنگ نہروان کی صورت میں ہو، اور چاہے تاریخ کے اور کتنے ہی دردناک واقعات۔ یہ جو فیل ہوئے، یہ جو دھوکہ کھا گئے، امتحان میں فیل ہو گئے، آزمائش میں خدا نے ڈالا لیکن ناکام ہو گئے۔ کیوں ناکام ہوئے؟ اس لیے کہ علم نہیں تھا، علم کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور علم جو ہے یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ نے آدم کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہمارا فرق دوسری دنیا سے یہ ہے کہ دوسری دنیا یہ کہتی ہے کہ انسان اس دنیا میں جاہل آیا تھا،
इंसान जो है वहशी था, जंगली था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ओवर द टाइम इंसान जो है सिविलाइज्ड हुआ है। ये है जो आपको नरेशन दुनिया की किताबों में मिलता है। मगर जो हमारा कुरानिक नैरेटिव है वो तो ये है कि नहीं, दुनिया का पहला इंसान जो जमीन पे आया था वो वहशी नहीं था, वो अल्लाह का नबी था, वो अल्लाह का नबी था, और वो सिविलाइज था, जन्नत से आया था। जन्नत से बड़ी सिविलाइजेशन कहाँ होगी? वो जन्नत से आया था, जन्नत का रहने वाला था, और अपने साथ इल्म लाया था। लेकिन इंसान की ट्रेजेडी ये है कि जब वो अंबिया आते थे, इल्म लाते थे, दानिश लाते थे, सिखाते और पढ़ाते थे, और जब इस दुनिया से चले जाते थे तो फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता वो उन चीज़ों को भुलाना शुरू कर देता था, उनमें अपनी चेंजेस शुरू कर देता था, और रफ्ता रफ्ता अंबिया की दी हुई दौलत को अपने हाथों से गवा बैठता था। फिर उसके बाद अल्लाह एक नबी और भेज देता था जो गाइड बन के आता था, इल्म लेके आता था, किताब लेके आता था। वो आके फिर नए सिरे से मेहनत करता, कुछ अरसा ये लोग उस पे रहते, और फिर उसके बाद क्या होता कि वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा भूल जाते। अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आ रही तो आप यहीं से समझ लीजिए कि दुनिया में सबसे पढ़ी लिखी कौम एक जमाने में मुसलमानों की थी या नहीं थी? मुसलमानों ने दुनिया में 1000 साल हुकूमत की। यूरोप वाले इल्म सीखने के लिए इस्लामी सरजमीन में जाते थे या नहीं जाते थे? दुनिया ने इल्म कहां से सीखा? मुसलमानों से सीखा। और आज मुसलमान कहां? आज मुसलमान कहां? कितने पीछे दुनिया से। तो अगर इसी को आप सामने रख ले तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि नबी के आने से उम्मत आगे बढ़ जाती थी, और फिर नबी के चले जाने के बाद जब काफी अरसा गुजर जाता था तो फिर स्क्वायर वन पे आ जाती। लेकिन हमारा नैरेटिव ये नहीं है कि आदम कोई वैशी सूरत में जमीन पे आए हों और वो बिल्कुल जंगलों में जंगली अंदाज से रहते हों। ऐसा नहीं था। वो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के नबी आए थे, इल्म सीख के आए थे, इल्म लाए थे, सिविलाइज थे, और इंसान ने एक नबी की सरपरस्ती में दुनिया की बस्ती बसाना शुरू की। ये है हमारा इस्लामिक नैरेटिव इसके ऊपर, और इल्म के साथ साथ जो है ये सिलसिला आगे बढ़ता है। बात लंबी हो गई और मैं कुछ और तफसीलात की तरफ जाना चाहता था जहां पे आज नहीं जा सका, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा अजीजान गिरामी कि ये जितने इम्तिहानात हैं जो अल्लाह लेता है हमारे, चाहे वो दीनी हो चाहे दुनियावी हो, उन सब में पास करने का एक बड़ा जरिया जो है वो क्या है? इल्म। इल्म है, गाइडेंस है, अल्लाह की हिदायत है। अल्लाह की हिदायत और इल्म अगर हासिल हो तो हम ये सारे इम्तिहानात पास कर सकते हैं जिनका मैं इतने दिनों से तज़किरा कर रहा हूं। सूरह आराफ की आयत है कि जब जन्नत वाले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो वो ये कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। ये अल्लाह की अता करदा हिदायत है कि जिसकी वजह से हम यहाँ जन्नत में आ जाए। यानी इम्तिहान पास करके गए थे ना, जन्नत में पहुंचे तो इम्तिहानात पास करके गए। वो सारा क्रेडिट किस चीज को दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा। ये अल्लाह की दी हुई हिदायत है। ये हिदायत है जो रसूल रब लेके आए थे हक के साथ, उन नबियों की दी हुई हिदायत, उन वलियों की दी हुई हिदायत। वो हिदायत हमारे काम आई और उस हिदायत की रोशनी में हम आज जन्नत में पहुंचे। यही वजह है कि सूरह फातिहा जो कुरान मजीद की सबसे अहम सूरत है, सबसे अहम सूरत है कुरान मजीद की सूरह फातिहा। और उसकी एक दलील ये है कि यही वो सूरत है कि जो दिन में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, हर नमाज में पढ़ी जाती है।
کوئی اور صورت نہیں ہے کہ جس کا پڑھنا لازمی ہو نماز میں ہر روز اور ہر نماز میں سوائے سورہ فاتحہ، اور اس سورہ فاتحہ میں ایک ہی دعا ہے، یہ سورۃ الدعا کہلاتی ہے، ایک ہی دعا ہے نا، اور وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط ہدایت ہدایت کا انسان ہدایت کا طلب کا، امتحان پاس کرنا ہے، آزمائش سے سرخرو ہونا ہے اور صراط مستقیم پہ جم کے چلنا ہے، دنیا کے مصائب سے نکل کے جنت میں داخل ہونا ہے، تو ایک ہی ہے اور وہ ہے ہدایت، ہدایت اللہ کی ہدایت جو انبیاء کے ذریعے سے اور اولیاء کے ذریعے سے ملتا ہے۔ اور وہ ہدایت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ وہ علم کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنا پڑے گا، قرآن کو سمجھنا پڑے گا، حدیث کو پڑھنا پڑے گا، حدیث کو سمجھنا پڑے گا، شریعت کو پڑھنا پڑے گا، شریعت کو سمجھنا پڑے گا، حلال اور حرام کو سیکھنا اور سمجھنا پڑے گا، یہ ہے اس کا ایک علاج۔ اور جو یہ نہیں کرے گا وہ ہمیشہ پریشان رہے گا۔ میں امام جعفر صادق علیہ السلام آج کی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور اس کے اور بہت سارے ذرائع ہیں، مینز اینڈ میتھڈز ہیں کہ کس طرح سے ہم نے امتحانوں میں سے سرخرو نکلنا ہے اور اپنے امتحانوں کو کس طرح سے پاس کرنا ہے، یہ میں انشاءاللہ کل کی اور پرسوں کی گفتگو میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ آج زیادہ بات گفتگو جو ہے وہ علم ہی کے حوالے سے اور ہدایت کے حوالے سے ہوئی۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ لا یکمل لا یکمل عبد حقیقت الایمان لا یستکمل عبد حقیقت الایمان حتی تکون فیہ ثلاث خصال۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ حقیقت ایمان کو اس وقت تک مکمل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے اندر 3 صفتیں اور 3 خصلتیں پیدا نہ ہوں۔ 3 صفتیں 3 خصلتیں ہوں گی تو وہ کامل الایمان ہوگا۔ کامل الایمان ہونے کے لیے ایک انسان کو اپنے اندر یہ 3 صفتیں پیدا کرنی چاہیے۔ پہلی صفت وہ ہے الفقہ فی الدین، ان ڈیپتھ نالج آف دین۔ نالج جب تک نہیں ہوگا ان ڈیپتھ دین کا، فقہ نہیں حاصل کرے گا، اور فقہ کا مطلب یہاں پر وہ فقہ نہیں ہے، فقہ سے مطلب ان ڈیپتھ نالج ہے، ان ڈیپتھ نالج۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ حسن و تقدیر المعیشہ، اور اپنی اکانومی کو سنبھالنے اور پلان کرنے اور کنٹرول کرنے کا جب تک ہنر نہیں سیکھتا، معیشت اپنی اکانومی اس کو جو ہے وہ کنٹرول میں کرے، اس کو پلان کرے صحیح طریقے سے، اس کو سیکھے۔ والصبر علی الرزایا، اور مصیبتوں پہ صبر کرنا سیکھے۔ یہ 3 چیزیں ہوں گی تو کامل الایمان ہوگا۔ ایک ان ڈیپتھ نالج دین کا، دوسرا یہ ہے کہ اپنی اکانومی کو، اپنی معیشت کو صحیح طریقے سے پلان کرے اور کنٹرول میں کرے، اپنی انکم اور اپنے اخراجات میں توازن پیدا کرے، اور اس کو صحیح طریقے سے ایک وائز طریقے سے اپنی اکانومی کو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ زندگی مشکلات کا نام ہے، اس میں چیلنجز آتے ہیں، مصیبتوں میں صبر کرنا سیکھے، اور مصیبتوں میں کوئٹ نہ کر دے، کہیں جو ہے نا وہ چھوڑ نہ دے، اور اپنا دامن صبر کو ہاتھ سے نہ دے۔ پہلا سکل کیا ہے؟ الفقہ فی الدین، اور جسے الفقہ فی الدین کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ فقہ کا مطلب جو جانتا ہے اسے کہتے ہیں فقیہ، وہ ہوتا ہے فقیہ، یعنی ان ڈیپتھ نالج ہوتا ہے۔ میں نے لفظ فقیہ کہا، آپ میں سے جو پرانے مجالس سننے والے ہیں وہ پہنچ گئے ہوں گے وہاں پہ، کہ کربلا میں امام نے ایک خط لکھا تھا۔ کربلا میں بہن آئی تھی بھائی کے پاس اور کہا تھا بھیا حسین یہ ہر روز عمر سعد کا لشکر جو ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے، نئے سے نئے سپاہی آ رہے ہیں، اور بھیا آپ اپنے چاہنے والوں اور ماننے والوں کو کیوں نہیں بلا لیتے؟ مولا کہنے لگے بہن جب ایسے حالات
पेश हो तो फिर कौन आता है और कौन किसकी सुनता है। जब मसाइब में इंसान घिर जाता है तो फिर कोई किसी के पास नहीं आता। कहा नहीं, फिर भी आप कोशिश तो कीजिए, आप किसी को तो बुलाइए, किसी को तो लिखिए। तो बहन का दिल रखने के लिए, और हुसैन बड़ी इज्जत करते थे जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की, अगरचे छोटी बहन थी लेकिन हमेशा माँ की जगह पे उनको सामने रखा। ज़ैनब का एक खास एहतराम करते थे हुसैन। जब बहन ने इसरार किया तो आपने कागज मंगवाया और एक खत लिखा कि मिन हुसैन इब्न अली इला रजुलिन फकीह हबीब इब्न मुजाहिर। ये खत है हुसैन इब्न अली की तरफ से एक रजुल फकीह हबीब इब्न मुजाहिर के नाम। और खत में लिखा कि हबीब, मैं दुश्मनों में यहाँ पे घिर गया हूँ एक सहरा में, और मेरे साथ अली और फातिमा की बेटियां भी, अपनी बहनों और बच्चियों के साथ मैं नरवे आदा में घिर चुका हूं, आ सकते हो तो आओ। ये खत भेजा। वो खत लेके एक कासिद जो है वो रात के अंधेरे में हबीब के दरवाजे पे पहुंचा और दरवाजे पे दस्तक। बताते हैं हबीब खाना खा रहे थे, पूछा कौन है दरवाजे पे। जरा धीमी आवाज में कहा कि कोई और न सुन ले, अना कासिदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद। बस ये सुनना था कि ये हुसैन का कासिद है। खाना वहीं छोड़ा, लपक के दरवाजे पे आए, देखा एक खत लिए कासिद दरवाजे पे खड़ा है। उस खत को लेके अंदर गए, उस खत को देखा और उसमें यही लिखा था कि हबीब, मैं अपनी बहनों के साथ और बच्चियों के साथ यहाँ पे दुश्मनों के घेरे में घेर लिया गया, आ सकते हो तो आओ। खत पढ़ लिया, पढ़ के रख दिया। बीवी देख रही थी तो बीवी ने पूछा कि ये किसका खत है। कहा कि मौला हुसैन का खत है। कहा मौला हुसैन का खत है, क्या लिखा है उन्होंने? इस वक्त खत आया। कहा कि वो कहते हैं कि मुझे घेर लिया गया है और मेरी मदद को हो। तो बीवी ने पूछा कि फिर तू क्या करेगा? तो हबीब ने कहा कि सोचता हूं बस सोचने का कहना था कि वो मोमिना जलाल के साथ खड़ी हो गई। उसने कहा हबीब, ये चादर तुम रख लो और अपनी तलवार मुझे पकड़ा दो। तुझे शर्म नहीं आती कि फातिमा का बेटा, रसूल का नवासा तुम्हें खत लिख रहा है और तुम्हें मदद को बुला रहा है और तू कह रहा है कि मैं सोचूं? बस ये सुनना था कि हबीब ने उसको दुआ दी और हबीब ने कहा कि मोमिना, ये कैसे हो सकता है कि हुसैन बुलाएं और हबीब ना जाए? मगर मैं चाह रहा था कि तुम भी अपने जज्बात का इजहार कर लो ताकि सवाब में तुम भी शरीक हो जाओ और तुम्हें भी सवाब मिल जाए अपनी नुसरत और हिमायत का। फौरन तैयार होगी, कहने लगी कि हबीब तू भी जाएगा और मैं भी साथ जाऊंगी। लेकिन हबीब ने मना किया। हबीब ने कहा नहीं, ये वक्त मुनासिब नहीं है और मैं ही जाऊंगा, लेकिन बस तेरा कह देना जो है तुझे कनीज़े ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बना देता है। और फौरन हबीब ने अपने गुलाम को कहा कि ये मेरा घोड़ा लेके शहर से बाहर चले जाओ, फलां जगह पे चल के मेरा इंतजार करो, मैं छुपते छुपाते अपने घर से निकलता हूँ। पूरे कूफा में पहरे लगे हुए थे। इब्ने ज़ियाद के जासूस हर गली और कूचे में और हर चौक में खड़े थे। तो कहा कि मैं रास्ते बदलता बदलता मैं वहां पे बाहर आऊंगा, तुम घोड़ा लेके जाओ, वहां मेरा इंतजार करो और जब मैं आऊंगा तो फिर वहां से मैं कर गुलाम घोड़ा लेके वहां चला गया। अब इंतजार कर रहा है और इधर से हबीब को वहां पे पहुंचने में देर हो गई। जब हबीब पहुंचे हैं ना तो रात की तारीकी थी। गुलाम घोड़े से कह रहा था कि ए बेज़बान जानवर, गवाह रहना कि अगर मेरा आका ना आया ना तो मैं तेरे ऊपर सवार होकर हुसैन की मदद को करबला में जाऊंगा। अगर मेरा आका ना आ सका तो हुसैन को अकेला नहीं छोड़ना है,
میں مدد کو جاؤں گا۔ بس یہ سننا تھا حبیب کا کہ حبیب کی چیخ نکل گئی اور کہا کہ مولا کیا آپ اتنے غریب ہو گئے، کیا آپ پہ غلاموں کو ترس آنے لگا؟ کیا حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب غلاموں کو آپ کی حالت پہ ترس آنے لگا ہے؟ ایک مرتبہ گریہ کیا، آگے بڑھے، گھوڑے کی لگام پکڑی، حبیب گھوڑے پہ سوار ہوئے اور چلنا چاہا۔ غلام کو کہا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور میں جا رہا ہوں۔ غلام نے کہا کہ جب تک آپ کی غلامی میں تھا تو آپ نے مجھے اپنے ساتھ رکھا، اور آپ جب موقع ملا ہے کہ حسین کا غلام بنوں تو مجھے یہیں چھوڑ کے جا رہے ہو تو مجھے بھی ساتھ لے کے جاؤ، تاکہ میں بھی غلام حسین بن کے میں بھی قلب زہرا کو خوش کر سکوں۔ حبیب نے اپنے غلام کو اپنے ساتھ گھوڑے پہ بٹھایا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چل دیے کربلا کی طرف۔ کربلا میں پہنچے، عصر کا وقت تھا۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ حسین کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور جیسے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، حسین کو پتا تھا میرا حبیب آئے گا، حسین کو معلوم تھا میرا حبیب آئے گا، اور حسین کے پاس تو شہداء کے ناموں کا پورا محضر موجود تھا۔ نانا دے چکے تھے، بابا تصدیق کر چکے تھے، حسین تو ایک ایک کا نام جانتے تھے، کس کس کو شہید ہونا ہے۔ ایک مرتبہ دور سے کچھ گرد و غبار کو پھٹتے ہوئے دیکھا تو عباس سے کہتے ہیں عباس آگے بڑھو، تمہارا مہمان آ رہا ہے، مجھے لگتا ہے میرا حبیب آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھ کے ابو الفضل العباس نے حبیب ابن مظاہر کا استقبال کیا، ان کو لائے مولا کی خدمت میں۔ جب حبیب آئے ہیں نا دوستو، ایسے موقع پہ حبیب آئے ہیں جب بیویاں مایوس ہو چکی تھیں اور کوئی نہیں آ سکتا تھا، کوئی نہیں آیا تھا، بس ایک حبیب کے آنے کی خبر خیمے کے اندر گئی۔ ایک مرتبہ مظلوم کی بہن دعائیں دیتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور خادمہ سے کہا خادمہ جا اور میری طرف سے حبیب کا شکریہ ادا کر اور میرا سلام پہنچا۔ جب زینب کا سلام آیا ہے نا تو حبیب چیخ مار کے ایک مرتبہ رو پڑے کہ کیا یہ عالم ہے کہ فاطمہ کی بیٹیاں اب حبیب کو سلام کہلوا کے بھیج رہی ہے۔ ایک مرتبہ جواب سلام دیا۔ عزیزو اس طرح سے حبیب آیا تھا، حسین کے کیمپ میں آیا تھا، اور پھر روز عاشور وقت نماز جب حسین نے نماز پڑھنا چاہی تھی تو حسین نے حبیب ہی کو بھیجا تھا کہ جاؤ ان سے کہو نماز کا وقت ہو گیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے جنگ کو بند کر دو، تھوڑی دیر کے لیے جنگ کو بند کر دو کہ ہم نماز پڑھ سکیں۔ سن سکو گے کہ یہ جملہ آگے سے کیا جواب دیا گیا۔ حسین ابن نمیر تھا جس نے جواب دیا اور اس نے کہا کہ اے حبیب حسین کیوں نماز پڑھتے ہیں، حسین کی نماز تو قبول ہی نہیں، حسین تو باغی ہیں، حسین تو دین سے خارج ہو چکے ہیں، حسین تو خلیفہ وقت اور امیر وقت کی بیعت نہیں کر رہے، حسین دین سے خارج ہو چکے ہیں، ان کی نماز نہیں ہے، ہم ان کو نماز کی مہلت کیوں دینے۔ بس یہ سننا تھا دوستو، حبیب سے برداشت نہ ہو سکا، حبیب نے اپنی تلوار نکالی اور حسین کے اوپر اور اس کے گھوڑے کے اوپر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں ایک چھوٹی سی جھڑپ ہوئی۔ اسی جھڑپ میں عزیزان گرامی حبیب جو نماز کی اجازت لینے گئے تھے وہیں شہید ہو گئے، اور وہ نماز کی فضیلت جو حاصل کرنا چاہتے تھے مولا کے ساتھ ان کو حاصل نہ ہوئی۔ ایک مرتبہ آواز دی مولا میری خبر لیجئے۔ حسین کو جب حبیب کی آواز آئی حسین دوڑ کے آئے، حبیب کا سر اپنے ران پہ رکھا، میرے حبیب تو نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، تو آیا اور یہاں پہ آ کے تو نے ہمیں جو ہے نماز کی اجازت دلوانا چاہی، مگر تو جا رہا ہے، ہم تیرے شفیع ہیں، نانا کو ہمارا سلام کہنا۔ میں کہتا ہوں مولا یہ تو دوست تھا، آپ اس کی لاش اٹھانے اور اس کا سر رکھنے آپ اپنے وہاں پہ پہنچے۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب حسین نے اس دوست حبیب کہ جس سے بڑی توقعات تھیں، جب اس کے لاشے کو دیکھا اور اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا، روایت کہتی ہے حسین کے چہرے پہ شکستگی کے آثار نمودار ہو گئے تھے، حسین کا چہرہ اتر گیا تھا، حسین پہ ایک مایوسی سی طاری ہو گئی تھی۔
میں کہتا ہوں مولا یہ تو دوست ہے، حبیب ہے، ابھی جا رہا ہے اور آپ کو اتنا صدمہ ہوا ہے، مولا ابھی تو ابو الفضل العباس کا لاشا اٹھانا ہے آپ کو، مولا ابھی تو علی اکبر کا لاشا اٹھانا ہے، مولا ابھی تو آپ کو اپنے خاندان کے اتنے بڑے بڑے شہداء کے لاشے اٹھانا اللہ اللہ اللہ